گے جو آپ کے بعد نظام حکومت کو اور معاملات دین اور دنیا کو سنبھالیں گے۔ اے ائمۃ الناس والولاۃ علیہم، وہ خلیفہ بھی ہوں گے، لوگوں کے حاکم بھی ہوں گے۔ وَبِهِمْ تُصْلِحُ الْبِلَادُ وَتَفْزَعُ لَهُمُ الْعِبَادُ، اور ان خلفاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بلاد کی حفاظت فرمائیں گے اور بندوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ مِنَ النَّاسِ أَمْنًا وَحُكْمًا فِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ اب جو خوف ہے اس کو ہم امن میں بدل دیں گے، کیونکہ ابتدائے اسلام میں اسلام کمزور تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت دی، اسلام کو قوت دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، اور اسلام کی عزت و عظمت کا سکہ جو تھا وہ رائج ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضور کے بعد خلفاء بھیجے، جن میں خلفاء راشدین ہیں، سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر ان کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو اتنی عزت دی، اتنی عظمت دی کہ حتیٰ کہ سیدنا عثمان کے زمانے میں اسلام جو ہے ماشاء اللہ یعنی شام اور اسپانیہ اور تاجکستان اور بلوچستان اور ماورا النہر اور سندھ تک اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کر دیا۔ اور انہی آیت میں یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء جو ہیں وہ پکے ایمان والے ہیں، کہ اللہ نے اپنا وعدہ ان کو بھیج کے پورا کرنا ہے، اور ان کی صفت دی کہ آمنوا منکم، کے تم میں جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے وقت فعلہ تبارک و تعالی وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لم يمت حتیٰ فتح اللہ علیہ مکہ و خیبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ نے مکہ بھی فتح فرما دیا، خیبر بھی، بحرین بھی، اور سائر جزیرۃ العرب وارض الیمن بکمالها، پورا یمن بھی فتح ہو گیا۔ واخذ الجزیۃ من مجوس حجر ومن بعض اطراف الشام، اور حضور پاک نے حجر کے مجوسیوں کو حکم دیا کہ اگر اسلام نہیں لاتے ہو تو پھر جزیہ ادا کرو۔ اسی طرح اطراف شام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے زیر لگی کر دیا۔ وہذا رقم الکروب وصاحب مصر واسکندریہ وهو المقوقس وملوک عمان والنجاشی ملک الحبشہ الذی تملک بعض اصحاب رحمہ اللہ اکرمہ، اور اسی زمانے میں اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی کہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اور وصاحب مصر اور اسکندریہ کا جو مقوقس بادشاہ تھا، اسی طرح عمان کے بادشاہ، اسی طرح نجاشی ملک الحبشہ، ان سب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بھیجی، یعنی آپ کی قوت کو اور آپ کی رفعت کو اور آپ کی عظمت کو تسلیم کر دیا۔ ثم لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال له ما عنده من الكرامة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قام بالامر بعده خلیفته ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے بعد جو خلیفہ بلا فصل ہیں، جو اول الخلفاء ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلافت پہ آئے۔ فلما شمع سماوات بعد موته، اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی قبائل کو جمع فرمایا۔ وَأَخَذَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ وَمَهَّدَهَا، پورے جزیرہ عرب پہ آپ نے حکومت فرمائی اور اس کی اصلاح فرمائی۔ وَبَعَثَ جُيُوشَ الْإِسْلَامِ إِلَى بِلَادِ فَارِسَ صُحْبَةَ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ طرفا منها، اور حضرت ابو بکر نے اپنے زمانے میں حضرت خالد بن الولید کو امیر بنا کے بلاد فارس کی طرف جہاد کے لیے بھیجا۔ وقتلوا خلقا من اہلها، انہوں نے بلاد فارس کے بعد علاقوں پہ فتح حاصل کی اور انہوں نے کفار کو کافی قتل فرمایا۔
وجيشا آخر صحبت ابی عبیدہ، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر حضرت ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومن اتبعہ من الامراء اور بھی امیر بنا کے ارض شام کی طرف بھیجا، وثالثا صحبت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى بلاد مصر، اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمرو بن العاص کو مصر کی طرف بھیجا، وفتح اللہ للجیش الشامی، شام کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے بصرہ اور دمشق کو فتح کیا، ومخالفی امام بلاد حوران وما والاها، فتوفاه اللہ عز وجل واختار له ما عنده من الکرامہ۔ اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت میں عزتوں کے مقام پہ سرفراز فرمائے۔ ومن على اهل الاسلام بان الهم الصدیق، اور اللہ نے امت اسلام پہ احسان فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنائیں، ان یستخلف عمر الفاروق فقام الامر بعده قیاما تاما۔ حضرت عمر کے زمانے میں الحمدللہ اسلام کو پوری قوت و پوری شوقت و پوری عظمت ملی، لم يدل الخلق بعد الانبیاء على مثله في قوت سیرته و کمال عقله۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد حضرت عمر جیسی عدالت، حضرت عمر جیسا کمال عدل اور آپ کی سیرت ایسی کسی کی نہیں دیکھی۔ فتم فی ایامہ فتح بلاد الشامیۃ بکمالہا، حضرت عمر کے زمانے میں شام پورے کا پورا فتح ہو گیا، ودیار مصر الی آخرہا، اور مصر پورے کا پورا فتح ہوا، واکثر اقلیم فارس، اور فارس کے بھی بہت سارے شہر جو ہیں وہ فتح ہوئے، وقصر کسریٰ واحالہ غایۃ الحوال۔ حضرت عمر نے کسریٰ کی شان کو توڑ ڈالا، کسریٰ کی شوکت کو توڑ ڈالا اور اس کو ذلت سے دوچار کیا، وتقہقر الی اقصی مملکتہ، اور حضرت عمر کی فوجی کسریٰ کے آخر مملکت کی حد تک پہنچ گئی، وقصرت قیصر، اور آپ نے قیصر کی شوکت کو بھی توڑ ڈالا، فانتزع یدہ بلاد الشام، اور آپ نے اس کی قیصر کی شام کی حکومت بھی ختم کر دی، وانحدر الی قسطنطینیہ، اور وہ سمٹتا سمٹتا قسطنطینیہ کی طرف چلا گیا، فانفق اموالہما فی سبیل اللہ، اور حضرت عمر نے جو مال غنیمت حاصل ہوئے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے، کما اخبر بذلک وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ من ربہ اتم صلاۃ وازکا صلاۃ، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، آج حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے اس وعدے کو پورا فرمایا، حضرت صدیق کے زمانے میں۔ ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، اس کے بعد پھر بنو امیہ اور بنو عثمانیہ دور آیا حضرت عثمان کے زمانے میں، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك اندلس وقبرص، حضرت عثمان کے زمانے میں مغرب فتح ہو گیا، اندلس فتح ہو گیا، قبرص فتح ہو گیا، وبلاد الکیروان وبلاد سبتیہ مما یلی البحر المحیط، بحر محیط تک حضرت کے اسلام کے جھنڈے گاڑے، ومن ناحیت المشرق، اور مشرق کی جانب میں الی اقصی بلاد الصین، اور چین تک اسلام پہنچا، وقدر کسریٰ وبعد ملکہ بالکلیۃ، کسریٰ جو تھا وہ قتل ہو گیا، اس کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، وفتحت مدائن العراق وخراسان والاحواز، اسی طرح مدائن عراق، اسی طرح خراسان احواز کا علاقہ بھی فتح ہوا، وقتل المسلمون من الترک مقتل نظیمۃ جدا، اور مسلمانوں نے اس وقت بہت بڑی قتال کی اور کافروں کو مارا، وقتل اللہ ملکہم الاعظم خاقان، حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا سب سے بڑا بادشاہ خاقان جو تھا وہ بالذلیل ہو کے شکست کھا گیا، وجب الخراج من المشارق والمغارب، مشارق و مغارب سے خراج اور اموال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا، الی حضرت امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں وذالک ببرکۃ تلاوتہ ودراستہ وجمعہ الامہ
الامة على حفظ القرآن. اللہ نے حضرت عثمان کے دور میں برکت دی کیونکہ آپ نے قرآن کو جمع کیا، آپ نے پوری دنیا میں قرآن کو پہنچایا، پوری دنیا میں قرآن کی تلاوت ہوئی، پوری دنیا میں قرآن پڑھا گیا، اس وجہ سے اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. ولہذا ثبت صحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ تبالی الارض، اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا، فرأیت مشارقا و مغاربہا، میں نے زمین کی جانب مشرق بھی دیکھی، مغرب بھی دیکھی. وَسَيَبْلُغُ مُلْكَ أُمَّتِي مَا تُوِيَ لِي مِنْهَا، یہ اشارہ تھا کہ اللہ اسلام کی حکومت وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تک مجھے دکھلایا گیا. وَهَذَا نَنْقَلْ فِيمَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْإِيمَانَ بِهِ وَرَسُولِهِ وَالْقِيَامَ بِشُكْرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيهِ عَنَّا. اب مفسر فرماتے ہیں یہ وہی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ آج ہم بلاد اسلامیہ میں پھرتے ہیں. اللہ کا وعدہ سچا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی سچا کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان، اللہ اپنی ذات پہ، اپنے رسول پہ اور اپنی نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قال الامام مسلم بن الحجاج في صحيح الرضا بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن مالك بن عمير بن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله يقول لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفية عني فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال قال كلهم من قریش. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل فرمایا. حضور پاک نے فرمایا اللہ میری امت میں 12 خلفاء بھیجیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بعد آئیں، ان کے درمیان میں فاصلہ بھی ہو سکتا ہے. اور صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد بھی آپ نے آہستہ بات کی جو میں نے سن سکا. پھر میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ حضور نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کلہم من قریش، کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں قریش سے تعلق رکھتے ہوں گے. رواہ البخاری من حدیث شعبہ بن الملک بن عمیر به وفي روایت لمسلم انه قال ذلك شیعہ رجب ماعز بن مالک. حضور پاک نے یہ اس دن فرمایا تھا جس دن ماعز بن مالک کو رجم کی گئی تھی. اور فی حاضر حدیث دلالت علی انه لا بد من وجود 12 خلیفۃ عادلا. اب مفسر فرماتا ہے کہ اس حدیث مبارک کی روح سے یہ بات تو یقینی ہے کہ 12 خلیفے آئیں گے، عادل ہوں گے، متبع محمد مصطفیٰ ہوں گے. وَلَيْسُوهُمْ بِأَئِمَّةِ الشِّيَّةِ الاثنَيْ عَشَرَ. اب مفسر فرماتا ہے کہ شیعہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام مراد ہے، یہ بالکل غلط، اس لیے کہ ان کو تو کبھی ایک بستی پر بھی حکومت نہیں ہے. خلافت کا معنی یہ ہے کہ ان کا ملک پہ تسلط ہوگا، ان کی ملک پہ حکومت ہوگی. فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. کیونکہ جن کو یہ 12 امام مانتے ہیں ان کے پاس نہ حکومت تھی نہ اقتدار تھا. فَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ مِنْ قُرَيْشٍ يَلُونَ فَيَعْدِلُونَ وَقَدْ وَقَعَتِ الْبِشَارَةُ بِهِمْ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ. پہلی کتابوں میں بھی بشارت آ چکی ہے. ثُمَّ لَا يَشْتَرِطُ أَن يَكُونُوا مُتَتَابِعِينَ. یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بعد ہوں گے. بل يكون وجودهم في الأمة متتابعا متفرقا. حضور کی امت میں کبھی کبھی تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، پھر بعد میں دور دور کے بعد جیسے عمر بن عبدالعزیز آئے لیکن بہت بعد میں ہیں. ثم كانت بعدهم فترة ثم وجد منهم من شاء الله ثم قد يوجد منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه الله تعالى ومنهم المهدي الذي اسمه يطابق اسم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وکنیتہ یملأ الارض عدلا وقسطا کما بنیت جولا وظلما. ہاں حضور پاک نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک امام آئیں گے جس کا نام مہدی ہوگا، اس کا نام بھی میرے نام کے مطابق ہوگا یعنی محمد، اور اس کی کنیت بھی میری کنیت کے مطابق ہوگی ابو القاسم.
اور وہ جب آئیں گے تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. ان سے پہلے ساری دنیا میں ظلم و فساد ہوگا. فقد روى الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائی من حدیث سعید بن جہمان صبی مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخلافۃ بعدی 30 سنة ثم تكون ملكا عزوزا. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ علی منہاج النبوت جو ہے وہ تو 30 سال تک ہوگی. اس کے بعد جو ہے پھر دور شروع ہوگا بادشاہت کا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وأن يستغفرنهم بالأرض كما استغفر الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر شمسين يدعون إلى الله وحده لا عبادته وحده لا شريك له سرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تقریباً 10 سال مکہ مکرمہ میں دعوت توحید دیتے رہے. وہم خائفون بالکل چھپ چھپ کے دیتے تھے, ڈرے ہوتے تھے. لا یؤمرون بالقتال حتی امروا بالہجرۃ الی المدینۃ المنورہ. پھر اللہ نے حکم دیا کہ ہجرت کریں. قدموا فامرهم اللہ بالقتال بالمدینہ المنورہ میں جہاد کا حکم آیا. وقالوا یا خائفین یمشون بالسلاح یذبحون بالسلاح. صبح و شام ہتھیاروں کے ساتھ رہتے. فصبروا علی ذلک ما شاء اللہ. انہوں نے اس میں صبر کیا. ثم ان رجلا من الصحابة قال یا رسول اللہ ابد الدہر نحن خائفون هكذا. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ساری زندگی ہم اسی طرح خوف میں گزاریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یاتی علینا یوم نعمل فیہ ونضع عنا السلاح. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی وہ دن نصیب ہوں گے جب امن ہو, جب ہم ہتھیار اتار دیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تصبروا الا یسیرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ الذي مرتبيا ليست فيه حديدة. حضور پاک نے فرمایا صبر نہیں کر سکتے, تھوڑا صبر کرو. وقت آ جائے گا جب تم بادشاہ بن کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوگے, کوئی تلوار نہیں ہوگی, کوئی خوف نہیں ہوگا, یعنی امن قائم ہو جائے گا. فأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة الأرض فآمنوا ووضعوا السلاح. امن بھی ہو گیا. ثم إن الله تعالى قبض نبيه فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. فخذوا الحجة والشرط وغيروا فغير بهم. فقال بعض السلف خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله. اللہ نے پھر خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی امن دیا, لیکن بعد میں تم لوگوں نے خود اپنے خوف داخل کیے اور پولیسیں اور پہلے, اور یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ, ورنہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہو. اسی لیے اسلاف فرماتی ہیں کہ حضرت ابی بکر کی, حضرت عمر کی خلافت جو ہے وہ قرآن کی اس آیت مبارک سے ثابت ہے. وقال البراء بن عازب رضی اللہ عنہ ونحن في خوف شديد وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض لعلكم تشكرون. وقول كما استغفر الذين من قبلكم قال موسى إنه قال لقوم صالحكم يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فنريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. اللہ نے اپنا وعدہ جو ہے پورا کر دکھایا. خلافت راشدہ کے دور میں اسلام تقریباً 80 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا. اب اگر اسلام کے معاملات میں کمی ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے. آج بھی اگر ہم اللہ کی کتاب کو
سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو اللہ پھر پوری قوت اور شوقت اور عزت جو ہے وہ اسلام کو عطا فرمائیں گے. دعا کریں کہ اللہ اسلام کو ہمیشہ غالب رکھے اور عزت عطا فرمائے. اچھا، آج کے بعد انشاءاللہ اب سبق جو ہوگا نا انشاءاللہ حج کے بعد، کیونکہ اب حجاج کرام تشریف لا چکے ہیں تو کل تو جمعرات ہے، کل انشاءاللہ درس نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جمعہ کے دن پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ درس ہوگا. کل جمعرات میں درس نہیں ہوتا، اجازت ہوتی ہے. تو اب انشاءاللہ حجاج کرام کی خدمت کے لیے بعض ارشاد اور مسائل اور فضائل انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ خیریت کے ساتھ موسم الحج کی ابتدا ہو اور خیر سے حج ہو اور زیادہ سے زیادہ ہمیں خدمت حجاج کی اور صحیح دین پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہتے جی کہ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں اور میری والدہ بہت بوڑھی ہیں اور میں ان کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں. بالکل کریں. اگر آپ اپنا حج کر چکے ہیں تو اب آپ 8 تاریخ کو حج کا احرام جب باندھیں تو اپنی والدہ کی نیت سے باندھیں اور جو بھی کام کریں دل میں نیت ہو، کنکری مارے، مزدلفہ جائیں، عرفات جائیں گے، سب کام جو ہے میری والدہ کے لیے ہے اور اللہ اس کو اس کا ثواب عطا فرمائیں. تو انشاءاللہ آپ کا حج مفرد ہوگا، آپ کے حج کی بکری آپ کے ذمے نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو کر دیں، کوئی منع بھی نہیں. اور حج بدل کرنے والے کو اللہ پورے حج کا ثواب دیتے ہیں. حج تمتع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ ان مہینوں میں آ رہے ہیں، عمرہ کیا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، اب وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، بیوی حلال ہے، ہر چیز حلال ہے. پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے. اس کا نام ہے تمتع. تمتع کا معنی درمیان میں نفع اٹھانا. تو تمتع والے حاجیوں کو حج کی بکری دینا ضروری ہے. یا اگر آدمی عمرے کا طواف کر رہا تھا اور دوران طواف اس نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا یا رکن یمانی کو ہاتھ لگایا تو کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو کتابوں میں اس لیے لکھتے ہیں کہ وہاں عطر لگا ہوتا ہے تاکہ اگر نظر آ جائے کہ عطر کسی نے تازہ تازہ لگایا ہے اور میں نے ہاتھ لگایا تو لگ جائے گا، تو پھر نہ لگائے، اشارہ کرے. اگر عورت حج کرنے کے بعد شیطان مارنے کے بعد بیمار ہو گئی، یعنی اس کو ایام حیض آ گئے، تو وہ اس وقت تک انتظار کرے جب تک حیض سے پاک نہ ہو جائے، کیونکہ طواف زیارت کے بغیر مرد ہو یا عورت اس کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا اور بیوی بھی حلال نہیں ہوگی. لہذا لازمی بات ہے کہ طواف زیارت پر پوری احتیاط کریں اور ہر حال میں طواف کریں. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ میری فلائٹ تبدیل نہیں ہوگی تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے ابھی دوائیں کھانی شروع کر دیں، تو ان دنوں میں حیض نہیں آئے گا تو آپ آسانی کے ساتھ سارے احکام پورے کر لیں. کہتے جی کہ اگر ہم طواف زیارت سے پہلے صفا مروہ کر لیں، جائز ہے
یعنی اگر کوئی آدمی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے نیت کر کے لبیک پڑھ کے مکے کعبۃ اللہ میں آ کے طواف کرے، طواف کے بعد صفا مروہ دوڑ لے، تو پھر جب 10 کو آئیں گے تو صرف طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑیں گے، لیکن کوشش یہ کریں کہ طواف زیارت اور صفا بعد میں کریں۔ ہاں جو لوگ بوڑھے ہیں، بیچارے عورتیں ہیں، معذور ہیں، وہ پہلے کر لیں۔ طواف کرتے ہوئے مجھے دل کا تکلیف ہوئی، فوراً مجھے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ لازمی بات ہے کہ اب ہسپتال میں تو میرا احرام باقی نہیں رہا۔ 2 دن کے بعد پھر میں نے احرام باندھ کے عمرہ مکمل کر لیا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا عمرہ اللہ قبول فرمائے، کیونکہ نیت تو آپ پہلے سے کر کے آئے تھے۔ درمیان میں جو وقفہ ہوا ہے یہ بھی تو اب معذوری ہے اور آپ کی بیماری ہے، آپ نے آمدن نہیں کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا عمرہ بھی ٹھیک ہے اور کوئی جرمانہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ امیر آدمی ہیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے، تو 1 بکری کر دیں احتیاطاً، تو بہت اچھی بات۔ فراز کرنے والوں کے لیے طواف قدوم سنت ہے، وہ کر لیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر نہ کر سکیں، مثلا احرام باندھ کے سیدھے مینا چلے جائیں تو جا سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ پاکستان سے کوئی شخص ہیں عبدالرزاق، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، عشاء کے بعد مجھے ملے، کوئی مسئلہ نہیں۔ طواف کے دوران میں کوئی عمرہ کرنے والا اضطباء یعنی کندھا نکالنا بھول جائے تو کوئی حرج نہیں، ثواب نہیں ہوگا سنت کا، لیکن جرمانہ کوئی نہیں، کیونکہ پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا اور رمل کرنا سنت ہے، لیکن اگر بھول گیا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ ہم لوگ دسمبر میں پاکستان سے آئے ہیں اور ہم نے عمرہ کر لیا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد ہم مدینہ منورہ چلے جائیں گے، تو مدینہ منورہ سے واپسی پر ہم اگر حج قران کا احرام باندھیں، آپ کے لیے افضل تمتع ہے، کیونکہ آپ پہلے عمرہ کر کے مکے سے جا چکے ہیں، آپ اس کو تمتع رہنے دیں، کیونکہ قران میں اختلاف بھی ہے بعض ائمہ کا۔ بعض ائمہ کے نزدیک حج قران اس کے بغیر جائز ہوتا ہے جو بکری قربانی کی ساتھ لائے، جو قربانی کا جانور ساتھ نہ لائے اس کے لیے تمتع کرنا افضل ہے۔ تو حتیٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے قران، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بکری لانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بس میں نہیں، اس لیے کہ ہم ہوائی جہازوں میں کیسے لے کے آئیں گے، اور دوسرا بکری لانے کا مطلب ذبح کرنا ہے، ایک آدمی لے آئے اور ذبح نہ کرے تو ادا نہیں ہوگی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اصل بات ذبح کرنا ہے نہ کہ ساتھ لانا ہے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران نہیں ہوتا جب تک کہ جانور قربانی کا ساتھ نہ ہو، اور آپ تو پہلے مکے سے عمرہ بھی کر کے جا چکے ہیں، اس لیے آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ تمتع کریں۔ کہتے جی کہ حج کے بعد ہمیں 8 دن جو رہنا ہے تو وہ عزیزیہ کے علاقے میں ہم رہیں گے، تو عزیزیہ کے علاقے میں رہنے سے وہاں جو مسجدیں ہیں ان میں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، بالکل ملے گا۔ سارا مکہ جو ہے وہ حرم ہے، یاد رکھو، جہاں تک حد حرم ہے وہاں تک مسجد الحرام کی گویا حکم ہے، مسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اسی طرح فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور حد حرم عرفات تک ہے،
ادھر حد حرم جو ہے یہ عمرانہ بڑے عمرے کے قریب ہے، ادھر حد حرم جو ہے مسجد عائشہ کے قریب ہے۔ یہ سارا حرم جہاں بھی نماز پڑھیں ایک کا لاکھ ملے گا۔ جس دفعہ مینا میں آگ لگی تھی، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اور ہر قسم کے حادثوں سے بچائے، تو کہتا ہے کہ اس وقت جب ہم بھاگے دوڑے احرام کھل گیا، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ جان بچانی ضروری تھی کہ چادر پکڑنی ضروری تھی؟ میں نے انڈیا سے حج بدل کرنا ہے اپنے مرحوم دادا کا۔ افضل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے ہی حج افراد کا احرام باندھ کے آتی اور حج کے بعد احرام کھولتی، لیکن اگر خرچہ آپ اپنا پیسے سے کر رہی ہیں اور اب آپ نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے تو لازمی بات ہے کہ اب آپ کا حج تمتع ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ اس کو بھی بطور حج بدل قبول فرمائیں گے۔ اگر ان دنوں میں موقع ملے اور آپ مزید عمرہ کرنا چاہیں یا کسی کا عمرہ بدل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں زیادہ آدمی طواف پہ دوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اب مینا کے خیمے جو ہیں وہ حدود مزدلفہ میں ہیں، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مینا میں رات گزارنا ضروری ہے۔ مینا میں رات گزارنا جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک سنت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا اب الحمدللہ آپ حرم کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو حج قریب آئے گا تو یہ صفیں آخر محلے مسفلے تک چلی جائیں گی، تو جب صفوں سے صفیں ملتی جائیں تو وہ اسی نماز کا حکم شمار ہوگا۔ اسی لیے اب اگر جگہ نہ ہو مینا میں اور خیموں سے خیمے ملتے چلے جائیں تو اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مجبوری ہے، کوئی حل نہیں کہ کہاں حجاج کو رکھا جائے۔ اگر آپ زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا پہلا حج ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ رات کو ہفتے مینا میں آ گئے، چل پھر کے کہیں بیٹھ کے رات گزار لی، پھر چلے گئے، کوئی مشکل نہیں۔ جنہوں نے کرنا ہو تو مشکل کوئی نہیں، نہ کرنا ہو تو بہانے بہت۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں الحمدللہ وہ غنی ہیں، صاحب استطاعت ہیں اور خود بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن مینا عرفات میں جو زمینیں لگتی ہیں کھانے کی پینے کی وہ لینا جائز ہے، جو بادشاہ کی طرف سے ہوتی ہیں یا یہاں کے شہزادوں کی طرف سے ہوتی ہیں وہ تو ہدیہ ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے ہدیہ خادم الحرمین الشریف ہے، تو ہدیہ تو ہر آدمی کھا سکتا ہے، نہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اگر کہیں خیرات ہے تو غریب ہے تو لے لے، اور غریب نہ ہو تو پھر نہ لے۔ قوم عیسیٰ علیہ السلام نے کیا نافرمانی کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اس سے بڑی نافرمانی بھی کوئی ہے؟ قوم شعیب، قوم عاد، قرآن کھول کے پڑھ لو اب سارے۔ اب یہ مسئلہ ہے یا قصہ بتانا ہے؟ فضائل اعمال ایک کتاب ہے جو انٹرنیٹ پہ آئی تھی، مجھے نہیں پتا اس کا۔ حرم مقدس میں جب بھی نماز پڑھیں، نماز کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر ہو، کیونکہ نماز عاجزی ہے، بندگی ہے، تواضع ہے، تذلل ہے، اور نماز کے بعد جو ہے کعبے پہ دیکھتے رہے۔ حالت نماز میں جتنی خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، تواضع ہوگی، اتنی اللہ اجر دیں گے۔ اگر حج کے دنوں میں ہمارا مکہ
مکے میں قیام 15 دن سے کم ہے تو کیا ہم حج کی علاوہ جو قربانی ہے وہ بھائی حاجی ہر حال میں مسافر ہے، 15 دن کی نیت کریں گے تو آپ کا وطن اقامت بنے گا، وطن اصلی تھوڑا بن گیا۔ اگر آپ قربانی کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور مکے میں کر سکتے ہیں ضرور کریں کہ 1 کا لاکھ ملے گا، اپنے ملک میں قربانی کرا دیں کر دیں، اگر نہ کر سکے تو معاف ہے، آپ مسافر ہیں، لیکن حج کی بکری معاف نہیں ہوگی۔ شرعی طور پہ داڑھی کتنی لمبی ہو؟ 1 مشت کے برابر۔ لڑکیوں کو انگریزی کی تعلیم دینا تو جائز ہے، لیکن ماحول اسلامی ہو، انگریزی نہ ہو۔ اگر مخلوط تعلیم ہے، پڑھانے والے نوجوان مرد ہیں تو پھر ایسی تعلیم سے تعلیم نہ دیں تو بہتر ہے۔ اگر اہتمام ہے، لڑکیوں کے کالج الگ ہیں، لڑکوں کے کالج الگ ہیں، جیسے سعودی عرب میں ہیں، لڑکیاں BA کر رہی ہیں، MA کر رہی ہیں، PhD کر رہی ہیں، لیکن اہتمام ہے۔ اصل خوف ہے فتنے کا کہ فتنہ فساد نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم مسافر لوگ ہیں، وطر واجب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ پڑھ رہے ہیں چاہے سفر میں بھی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم کنکریاں ماریں گے تو کنکریاں مارنے کے اوقات کیا ہوں گے؟ پہلے دن 10 تاریخ کو صرف بڑے جبرے پہ کنکریاں ماریں گے، صرف ایک شیطان کو۔ اس کا وقت جو ہے 10 کو صبح سے شروع ہوگا، زوال سے پہلے افضل ہے، زوال کے بعد سورج ڈوبنے تک بھی جائز ہے کراہت کے ساتھ۔ اور آج کا جو رش ہے کراہت تو ہے ہی نہیں نا، آپ سارا دن جب موقع ملے مار سکتے ہیں۔ اور دوسرے دن 11 تاریخ کو وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، پہلے چھوٹے کو کنکریاں ماریں گے، پھر درمیانے کو ماریں گے، پھر جمرۃ العقبہ کو ماریں گے۔ افضل وقت ہے زوال سے لے کر سورج ڈوبنے تک، لیکن ساری رات جائز ہے، جب موقع ملے مارتے۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقوں میں رواج ہے کہ جب آقا انعامدار رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے۔ یہ مسئلہ تو قرآن میں موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے میرے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ حضور نے فرمایا کہ جب میرا نام آئے، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اگر انگوٹھے کا حکم ہوتا تو حضور وہ بھی بیان فرما دیتے۔ اب قرآن بھی چھوڑ دو، حدیث بھی چھوڑ دو، تو جی حضرت ابو بکر نے انگوٹھے چومے تھے، کہاں لکھا؟ کتاب کے ایک حاشیے پر کسی نے لکھا تھا۔ اب اس کا کوئی علاج ہے کسی کے پاس؟ بھائی قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر حاشیے ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے جی کہ میں جب پاکستان سے آیا تو میں ابو ظبی گیا، پھر ابو ظبی سے میں جدے آیا، تو احرام میں نے ابو ظبی سے باندھا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں کیونکہ پاکستان سے تو آپ دبئی جائیں، بحرین جائیں، ابو ظبی جائیں، آپ عمان جائیں، اردن جائیں، تو وہاں سے جب چلے احرام باندھنا۔ جو لوگ پاکستان سے آئے ہیں رمضان المبارک میں اور رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا ہے، ان کا حج مفرد ہے، ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں۔ عورتوں نے پاکستان سے احرام کی نیت کر لی،
پھر ابو ظبی میں کھولا، پھر باندھے۔ بھائی عورت کا احرام کوئی نہیں ہوتا، خدا کا خوف کرو، کیا کریں کہ سمجھاتے سمجھاتے ہم مر گئے ہیں۔ یہ جو عورتیں رومال باندھتی ہیں کوئی احرام شہرام نہیں، کس نے کہا احرام باندھو رومال باندھو؟ اور اتنی بے وقوفی کی انتہا ہے کہ نماز کا مسئلہ جو ہے وہ کپڑے کے اوپر کرتی ہے، فرض نمازیں برباد۔ خدا کے بندے کوئی حکم نہیں کہ عورت رومال باندھے، احرام باندھے، چادر باندھے، عقل کرو، جو کپڑے ہیں اس کے بس لبیک اللہم لبیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک، آپ نے نیچے چادر مبارک باندھی ہے، اوپر آپ نے قمیض مبارک باندھا ہے، کچھ لمبا ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پہ ٹوپی اور پگڑی مبارک باندھی۔ اگر ایک آدمی نے نماز کے بعد حتیم میں داخل ہوا، جنازہ کھڑا ہو گیا، تو وہ حتیم میں کھڑے کھڑے جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ وہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ امام کعبے کے باہر کھڑا ہے، حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے، تو لہذا مقتدی اندر ہو گیا، امام باہر ہو گیا، نماز کیسے ہوگی؟ آج کل تو رواج ہے نا جی، جہاں کھڑے ہیں حاجی اللہ اکبر، طواف نماز پڑھیں گے، طواف میں مداح میں سلام پھیریں گے، فرض کا اللہ اکبر۔ بھائی طواف والے کہاں سے گزریں گے؟ جتنے لوگ گزریں گے تیرے اوپر، تم گناہ گار ہو، نماز پڑھنے والا جو روک رہا ہے۔ تم نے فرض پڑھ لیا، ہٹ جاؤ پیچھے آرام سے، اتنا بڑا حرم ہے، کہیں جا کے سکون سے سنتیں پڑھو، نہ اپنی نماز خراب کرو نہ لوگوں کے طواف خراب کرو۔ لوگ بیچارے اٹک رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور کمال سمجھ رہا ہے کہ میں نے کیسے بہادری کی کہ یہاں 2 رکعت پڑھی، یہ نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جو ہمارے اقارب فوت ہو گئے ان کے لیے اگر ہم حج یا عمرہ کریں بالکل انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ کہتے جی کہ ہم نے جہاز میں تھے، ان لوگوں نے جب ہمیں کھانا دیا تو میری بیٹی سو گئی تھی، میں نے اس کو نہیں جگایا، تو وہ کھانا ہم ساتھ لے آئے اور جہاز سے اتر کے بیٹی کو کھلا دیا، تو وہ برتن ہمارے پاس کون سے برتن؟ وہ تو ہوتی پھینکنے کے لیے ہے اللہ کے بندے۔ آپ کے لیے کوئی چینی کے برتنوں میں کھانا لائے ہوں تو پھر تو وہ کمپنی کو واپس کریں، وہ تو ڈسپوزیبل ہوتے ہیں، کھایا پھینک دیا۔ ایک عمرہ 2-4 بندوں کے لیے ہوگا نہیں، ایک کے لیے ایک۔ میاں بیوی دونوں نے حج کے لیے درخواست دی، لیکن خامند فوت ہو گیا، بیوی نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ عدت نہ گزارے۔ عدت گزارنے کے بعد بھی محرم کے ساتھ آئے، اکیلے نہیں آ سکتے۔ اگر ایک آدمی نے احرام کی حالت میں حمام سے نکلنے کے بعد خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط بات ہے۔ اگر وہ صابن کا اتنا شوقین ہے تو سادہ صابن صاف رکھے، کپڑے دھونے والا جس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کر لیا ہے تو اب 2-4 ریال خیرات کرے۔ ایک آدمی نے طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کا ایک چکر کر کے سر منڈا دیا، دم پڑ گئی۔ دم دینا ضروری ہے، قیمت دینا ضروری نہیں۔ طواف زیارت ہم نے 12 کو کرنا ہے، مثلا اسی دن ہم نے جانا ہے کہ 13 کو فلائٹ ہے، تو اسی دن بعد میں طواف الوداع بھی کرتے ہیں۔
4 لڑکوں کا میراث تقسیم ہو گیا. بڑا لڑکا حج پہ آنے کے وقت باپ سے معافی مانگا، باپ نے معافی دے دیا لیکن ماں نے معافی نہیں دیا، تو ماں سے بھی معافی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہو. یہاں سے خط لکھو، بار بار معافی مانگو تاکہ والدہ بھی راضی ہو جائے. تم نے جو زندگی میں ان کی جائیداد لے لی ہے تو ناراض نہیں ہوں گے تو خوش ہوں گے. ہو ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، میراث پہلے تقسیم ہو گیا. ساری زمین ان کو واپس کر دو، دیکھو ناراض ہوتے ہیں. سارے بھائی جا کے دوبارہ باپ کو انتقال کر دو، اگر ناراض ہو جائے نا میں منا دوں گا آپ کو ساتھ. جائیداد لے لی، وہ اب تمہاری روٹی ٹکڑے پہ بیٹھے ہیں بیچارے، معاف نہ کریں تو کیا کریں. اگر کسی آدمی کی غلطی پہ دم پڑ گیا، وہ دم حج سے پہلے دے یا بعد میں، جتنا جلدی دے سکتا ہے دے دے، پہلے دے بعد میں دے، پیسے نہیں ہیں بعد میں بھی بھیج دے. اگر ایک آدمی نے فرض نماز پڑھ لی ہے، اس کے ذمے قضا نماز ہے، تو وہ فرض کے بعد قضا نماز پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے. لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس نماز کو پورا کر دو، بعد میں قضا پڑھ دینا. میں نے عصر کے بعد 3 طواف کیے ہیں لیکن ان کی نماز نہیں پڑھی، تو مغرب کے بعد 2 رکعت ہر طواف کی پڑھ لیں. بہرحال عمرہ جو ہے آپ کسی کے لیے یعنی اپنے اقارب و ارحام جو فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہیں، ورنہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کرو، طواف اپنے لیے کرو، فارغ ہونے کے بعد اللہ سے ان کے لیے دعا کرو تو اللہ ثواب دیں گے. کہتے جی کہ حرم شریف میں لوگ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، کوشش کریں کہ نہ گزریں، اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. اللہ پاک سب کی مشکلات کو آسان فرما دے اور دعا کریں اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں. بہت سارے دوستوں نے لکھا ہے، بعض کے آپریشن ہیں، بعض بیمار ہیں، بعض ہسپتالوں میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین. اگر آپ نے 16 دن پہلے سے دوائی کھانی شروع کی لیکن معمولی سا داغ لگا اور آپ نے وضو کر کے پڑھ لی نماز، یہ دیکھیں کہ جس دن آپ کو داغ لگا ہے یہ آپ کے وہی دن ہیں جس میں آپ کو حیض آتا تھا. اگر وہی دن ہے تو پھر آپ نے غلطی کی، پھر آپ دوبارہ پاک ہو کے نمازیں دہرائیں. ہم لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، میری بیوی حیض کی حالت میں ہے، وہ مدینہ منورہ میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، نہ نماز پڑھ سکتی ہے. وہ باہر بیٹھی رہے، باہر سے زیارت کرے، اللہ اللہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، دعائیں مانگے. جس دن پاک ہو جائے پھر غسل کر کے مسجد میں داخل ہو. اگر ایک آدمی کا حج تمتع ہے لیکن ایک بکری رکھنے کے پیسے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ 3 روزے حج سے پہلے رکھ لے اور 7 روزے جو ہیں وہ بعد میں رکھ لے. کہتے جی کہ 9 تاریخ کو اگر ہم فجر کی نماز سے بھی پہلے عرفات چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ زوال کے بعد جائیں. بہرحال قافلے جیسے چلیں اللہ پہنچا دے. اگر کوئی آدمی نے طواف الوداع نہ کیا
اگر بیمار ہے، عورت حیض میں ہے تو کوئی جرمانہ نہیں، اگر بغیر مجبوری کے بھی طواف الوداع چھوڑا ہے تو ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ اگر کسی کی صبح کی نماز رہ جائے تو فوراً جب بھی بیدار ہو، یعنی سورج نکل گیا ہے، سورج نکلنے تک تو نماز قضا ہے نہیں، وقت ہے ادا پڑے گا، اگر سورج نکل گیا ہے تب بھی فوراً نماز قضا کرے۔ اگر آدمی وتر میں دعائے قنوت نہ پڑھ سکے تو یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک یاد نہ ہو اللہم اغفر اللہم اغفرہم اللہم، کوئی ایک آدھا کلمہ یاد کر لے وہی پڑھتا رہے۔ کہتے جی کہ جہاں ہم کنکریاں ماریں گے، یہ بات مشہور ہے کہ اسی جگہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں، پہلے آپ نے عمرہ کر لیا ہے، وہاں سے آپ حجی افراد کا احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ اب آپ تمتع کریں، چونکہ پہلے آپ نے مکے میں عمرہ کر لیا ہے۔ ایک حاجی صاحب نے پشاور سے احرام باندھا، مکہ مکرمہ جدہ ایئرپورٹ پہ حالت خراب ہو گئی، احرام کھول دیا، اب وہ مدینہ منورہ جا رہا ہے، بہرحال بغیر احرام کھول دیا چلا جائے مدینہ، جب طبیعت سنبھل جائے تو مدینہ منورہ سے اسی نیت سے عمرہ کرے گا، جو میں نے چھوڑا ہے اس کی قضا کرا، اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کر دے۔ اگر ایک عورت حالت احرام میں ہے لیکن اس کو حیض آ گیا، افضل تو یہ ہے کہ وہ سفر نہ کرے، پہلے عمرہ مکمل کرے پھر مدینہ جائے۔ قافلہ جا رہا ہے، قانوناً نہیں روک سکتی، تو گویا وہ بھی اپنا احرام فاسد کر دے اور مدینہ منورہ سے آتے ہوئے اس کے بدلے میں عمرہ کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ ہم لوگ حج میڈیکل مشن پہ آئے ہیں، ہم لوگوں نے 6 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے، بالکل چلے جائیں، آپ چاہیں تو 6 کو احرام باندھ لیں، آپ چاہیں تو مینا جا کے اپنا کام کریں، پھر 8 کو احرام باندھیں، آپ کو آزادی ہے، جیسی بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر 10 ذی الحجہ کو آپ نے واپس ہسپتال میں پہنچنا ہے، کوئی بات نہیں، آپ مزدلفہ میں رات آدھی گزار کے دونوں نمازیں عشاء اور مغرب پڑھ کے رات میں چل پڑیں، اور صبح کی نماز مینا میں پڑھیں، کنکری ماریں، سر مڈائیں، بال کٹوائیں، کپڑے پہنے آ جائیں ہسپتال، اپنا کام کریں۔ اگر 11 اور 12 تاریخ کو ہم اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے مینا نہیں جا سکتے، بھئی سارا دن ہے، ساری رات ہے، 24 گھنٹے تو ڈیوٹی نہیں ہوگی نا، اگر 24 گھنٹے بھی ڈیوٹی ہو، 11 کو نہ جا سکیں، 12 تاریخ کو جا کے 11 کی کنکریاں بھی ماریں اور 12 کی بھی ماریں، اگر اسی طرح مجبوری ہے تو پھر 13 کو بھی کر دیں۔ میرے ایک آدمی نے عمرے کی طواف میں 2 چکر لگائے ہیں، وہ عمرہ نہیں ہوا، دوبارہ عمرہ بھی کریں اور ایک دم بھی ادا کریں۔ ہاتھ جو رکھے رکھا ہوا ہے، کیوں رکھتے ہو، کیوں جمع کر رہے ہو، کوئی یہ تعلیم بنانا، جو ہو گیا پھاڑ دو۔ ایک آدمی مدینے سے آیا، عمرے کا احرام تھا، طواف کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر منڈا دیا، اب کیا کرو، ایک بکری دم دو۔ میں نے حج بھی کرنا ہے، میرے پاس حج کی بکری کے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ نے رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا ہے تو آپ پر بکری ہے ہی نہیں، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟
پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ہے۔ اگر ایک آدمی نے نماز جنازہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے کوئی حرج نہیں۔ جو لوگ جدہ میں رہتے ہیں، اقامے والے ہیں، حج کے بعد ان کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا۔ طواف الوداع ان کے لیے ہے جو آفاقی ہیں اور میقات کے باہر سے آئے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے شوال میں مدینے سے آیا لیکن عمرہ نہیں کیا، اگر کوئی کام تھا، ڈیوٹی تھی، ملازمت تھی، مجبوری تھی، کوئی دم نہیں۔ اگر ایک آدمی نے حج افراد کرنا ہے، 8 تاریخ کو احرام باندھ کے کعبۃ اللہ کا طواف کر کے مینا چلے جائے۔ ایک آدمی نے بیوی کو کہا کہ میری قمیص لے آؤ، اس نے کہا کہ بچی کو نہلانے کے بعد قمیص دیتی ہوں، اس نے کہا تمہیں طلاق ہے، ہو گئی طلاق یار۔ یہ بھی اچھے لوگ ہیں، قمیص میں دیر ہو گئی تو طلاق، کھانے میں نمک زیادہ پڑ گیا طلاق، روٹی کچی رہ گئی تو طلاق۔ اپنے حلال کو حرام کرو، اس سے بڑا اللہ کا غضب کیا ہوگا؟ ایک آدمی نے عمرہ کرتے ہوئے ناخن نکل آیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی جرمانی، خون بھی نکلے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جو ہے 19 دن مکے میں گزارنے کے بعد 9 دن کے لیے مدینہ چلا گیا، حج سے 3 دن پہلے واپس آؤں گا، مسافر ہیں آپ؟ اگر ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عمرہ ہو سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی ضروری ہے، عذر ہے، مجبوری ہے تو کریں۔ اگر دوران حج ہمارے ساتھ لڑکا ہے 15 سال کا، اگر بالغ ہو گیا ہے تو اس کی حج کی بکری ہوگی، اور بالغ نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے۔ والد کا حج کرو یا والدہ کا، ایک کا، جس کا حج کرو گے بکری، اگر حج افراد ہے تو بکری ہے ہی نہیں۔ کہتے جی کہ حج تمتع کریں، اونٹ دینا افضل ہے یا بکرا دینا افضل ہے؟ جو مہنگا بھی لے وہ افضل ہے، جس کی قیمت زیادہ ہوگی ثواب زیادہ ہوگا۔ آپ نے تو انشاءاللہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرنا ہے نا جی، حاجیوں کو تو مرغی مل جائے تو کر دیں گے، ڈھونڈ رہے ہیں جناب، اور ایجنٹ پھر رہے ہیں 200 میں حاجی صاحب تمہارا بکری کر دے گا، 200 میں ملتی نہیں ہے، کہاں سے کر دے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ پیسے کھا جائے گا تمہارا۔ بھائی جب آج کے دور میں 250-300 ریال سے کم ناممکن ہے کہ بکری ملے، ابھی منڈی جا کے ریٹ کا پتہ کرنا ہے، جب ملتی ہی 250-300 میں ہے وہ تمہاری 200 میں کیسے کرے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ 100 بکریوں کے پیسے لے کے انشاءاللہ دعا تمہارے لیے کر دے گا، گھر چلا جائے گا، سال کی تنخواہ بن گئی۔ سامنے کرے گا، اس کو پتا ہے حاجی کا باپ ہی نہیں آ سکتا 12 تاریخ کو، سامنے کیا کرے گا؟ 10 تاریخ کو آپ کہاں ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ حالات کیا ہوں گے؟ کیسے گاڑی ملے گی؟ کب پہنچیں گے؟ اچھا فون کر دیا، کب دو جی؟ ہمیں کہا جناب بالکل بکرا لے کے میں انتظار میں کھڑا تھا، تم نے فون کیا، میں نے کر دیا کھڑا۔ تم کوئی بکرا ہے تو کرے، سب جھوٹ ہوتا ہے، الف سے لے کر یہ تک کوئی اللہ والا کرتا ہوگا، کبھی اعتبار نہ کرنا کسی کو۔ ہاں یہ بینک والے ٹھیک ہیں، یہ کرتے ہیں کیونکہ وہ تو گورنمنٹ کا اوپر نگرانی ہے نا۔